سفید لباس پہننا پاکیزگی کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنو، یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر ہے۔ نہار منہ سبز پودے دیکھنے سے آنکھوں کو راحت ملتی ہے۔ زبان پر نلاٹ ہو تو گردوں کی طرف توجہ دو۔ تیز خوشبو ہر مزاج کو راس نہیں آتی، اعتدال اختیار کرو۔ پیشاب میں جلن ہو تو دہی استعمال کرو، یہ ٹھنڈک دیتا ہے۔ پیٹ درد میں پودینے کا پتا چبانا سکون دیتا ہے۔ چہرے پر رونق کے لیے خالص دیسی گھی کا استعمال مفید ہے۔ دانتوں کے لیے مسواک سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنے سے منہ پاک ہوتا ہے اور رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ سردیوں میں پانی میں بھیگا ہوا کپڑا ماتھے پر رکھو، آرام آئے گا۔ نیم کی مسواک سے دانت چمکیں گے اور جراثیم بھاگیں گے۔ فجر سے پہلے جاگنے میں رزق کی کشادگی ہے۔ نہانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، دل ہلکا ہوگا۔ شہد کو پانی میں ملا کر پینا سنت اور شفا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ نہار منہ بادام دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ ٹھنڈی لسی گرمی میں بہترین دوا ہے۔ پیاز کے پانی سے بالوں میں جوئیں مر جاتی ہیں۔ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر درد کی دوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ القرآن ہے اور شفا ہے۔ شدید گرمی میں جیب میں پیاز رکھو، لو سے بچو گے۔ تربوز کے بعد پانی نہ پیو، معدے پر بوجھ ہوتا ہے۔ نمکین دہی پانی کی کمی پوری کرتا ہے۔ گلے کے درد میں نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ سانس کی تکلیف میں شہد اور دار چینی فائدہ دیتے ہیں۔ سوتے وقت وضو کر کے سونا سنت ہے۔ نزلہ زکام میں ادرک کی چائے شفا ہے۔ صبح خالی پیٹ لیمو پانی پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ جو کا دلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ نہار منہ سورج کی پہلی روشنی دیکھنا آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ پیٹ کا نظام بہتر بنانے کے لیے روز چہل قدمی کرو۔ نیم گرم پانی معدے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ پیٹ کا نظام بہتر بنانے کے لیے روز چہل قدمی کرو۔ نیم کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو ملتانی مٹی لگاؤ۔ نیند کی کمی ذہن پر برا اثر ڈالتی ہے، رات کو جلدی سو۔ ٹھنڈی تاثیر کے لیے تربوز، خربوزہ اور کھیرا بہترین ہیں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیو، سنت بھی ہے اور صحت کے لیے بہتر بھی۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز تمام علاج کی جڑ ہے۔ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ ماؤں کی دعائیں زندگی میں برکت لاتی ہیں۔ نزلہ زکام میں بھاپ لینا فائدہ دیتا ہے۔ وضو سے جسمانی اور روحانی صفائی ہوتی ہے۔ روزانہ کچھ دیر ذکر کرو، دل روشن ہوگا۔ گھر میں اذان دینا شیاطین کو بھگاتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد مسواک یا برش کرو، دانت محفوظ رہیں گے۔ پانی سونے سے پہلے پی لینا دل کو سکون دیتا ہے۔ کھجور کھانا، سوتے وقت درود شریف پڑھنا نیند کو پرسکون بناتا ہے۔ معدے کی صفائی کے لیے کلونجی کا قہوہ مفید ہے۔ سر درد ہو تو عرق گلاب سے پیشانی پر مساج کریں۔ نیم کے پتوں کا قہوہ جلدی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ کے دوران ہر عضو دھونا جسمانی صفائی ہے۔ کھانے کے دوران گفتگو کم کریں، یہ سنت ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پینا سنت ہے۔ گندم کا دلیہ ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیتون کا تیل جلد کے لیے مفید ہے۔ چہرے کی جھریوں کے لیے عرق گلاب بہترین ہے۔ ہر نماز کے بعد استغفار پڑھنا دل کی صفائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کھانے کے بعد دائیں کروٹ لینا سنت ہے۔
بھنے ہوئے چنے کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کالے تل کھانے سے بالوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اذان کے وقت گفتگو نہ کرو، فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ سورہ کاف ہر جمعہ کے دن پڑھنا نور لاتا ہے۔ چائے میں دار چینی شامل کرو، نزلہ زکام میں آرام دیتا ہے۔ نمک کا مناسب استعمال جسمانی توازن قائم رکھتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ڈال کر پینا وزن کم کرتا ہے۔ گھر کے دروازے پر اذان دینے سے برکت آتی ہے۔ سوتے وقت سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھو۔ خربوزہ اور کھیرا ساتھ نہ کھائیں، طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ معدہ درست ہو تو چہرہ نکھر جاتا ہے۔ شور والے ماحول سے پرہیز کرو، دل سکون چاہتا ہے۔ ہاتھوں کی خشکی میں ناریل کا تیل مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشبو محبوب ہے۔ یادداشت کمزور ہو تو کلونجی اور شہد کا استعمال کرو۔ ٹھنڈا دودھ معدے میں جلن کم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میانہ روی نصف ایمان ہے۔ غصے میں خاموش رہنا سنت ہے۔ بیمار پرسی کرنا ایمان کی علامت ہے۔ والدین کے پاؤں دبانا جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ سوتے وقت اپنے اعمال کا جائزہ لینا سنت ہے۔ صبح اٹھ کر 3 بار الحمدللہ کہو۔ قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہر مصیبت سے نجات دلاتی ہیں۔ بھوکے پیٹ دوا مت لو، نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ہر کھانے کے آغاز پر نمک کھانا سنت ہے۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹیں تو سرسوں کا تیل لگاؤ۔ محبت سے بات کرنا سنت ہے اور تعلقات مضبوط کرتا ہے۔ روزانہ رات کو ایلوویرا جیل میں ناریل کا تیل ملا کر چہرے پر لگائیں، جھریاں مٹیں گی اور چہرہ چمک اٹھے گا۔ 18 سال جیسی جوانی لوٹانے کا راز: روز صبح نہار منہ آدھا چمچ اجوائن لو اور اس میں 1 چمچ خالص شہد ملاؤ اور مزے سے چاٹ لو، اوپر سے نیم گرم پانی پی لو۔ اس نسخے سے چستی اور طاقت لوٹے گی، جوانی جیسا نکھار آئے گا، معدہ، ہاضمہ اور جسمانی توازن بہتر ہوگا۔ گھٹنوں اور ٹانگوں کے درد کے لیے ناریل کا تیل ہلکی آنچ پر گرم کریں، اس میں کچلا ہوا لہسن، میتھی دانہ اور کلونجی سونف ڈالیں۔ جب وہ لہسن سنہرا ہو جائے تو چولہے سے اتار لیں اور چھان لیں۔ رات سوتے وقت اس تیل سے گھٹنوں اور پٹھوں پر مالش کریں۔ مالش کے بعد گرم کپڑا یا پرانا مفرل لپیٹ لیں تاکہ تیل اندر جذب ہو اور درد دور ہو۔ نماز عشاء کے بعد 33 مرتبہ یا شافی، یا کافی اور یا معافی پڑھیں، پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے گھٹنوں پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں درد کم اور سکون ملے گا۔ کھانے کی احتیاط: ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہفتے میں 3 بار گڑ اور دیسی گھی کا لڈو استعمال کریں۔ صبح نہار منہ ہلدی والا دودھ نیم گرم پئیں۔ اگر آپ کو ہمارے بتائے گئے ٹوٹکے پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ ان میں سے کون سا ٹوٹکا اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا رہے ہیں کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔